جی گریٹنگس ٹو آل آف یو جی، ویلکم بیک۔ تو ہم میڈیول ہسٹری کر رہے تھے اور لاسٹ میں ہم نے دہلی سلطنت جو تھی اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اس کی جو زیرین 5 ڈائنیسٹیز تھیں ان کا خاتمہ ہوا، اس کا ڈاؤن کیسے شروع ہوا۔ اور آج ہم ہسٹری کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج ہم مغلس امپائر دیکھیں گے، مغلیہ سلطنت دیکھیں گے۔ تو اس کا ٹینیور جو ہے وہ 1526 سے لے کے اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے برٹش آ جائیں گے اور ان کے راج کو بھی ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی، ہمارا نقشہ بنا لیتے ہیں ہم۔ یہ کیا بن رہا ہے یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ہمارا پاکستان ہے جی، ادھر لاہور ہے، ادھر ملتان ہے، اور یہاں پر کابل ہے، اور اس جگہ جو ہے وہ قندھار ہے۔ یہاں پہ دلی تھی، اور یہاں پہ راجستھان، اور نیچے جو ہے یہاں پہ ہے گجرات، یہاں پہ سومناتھ کا مندر بھی تھا۔ ادھر اوپر کی طرف دیکھیں تو ادھر ایک ملک ہے جی، ازبکستان۔ جب ہم وسطی ایشیا ممالک کر رہے تھے تو اس میں تھا۔ تو یہ بنایا میں نے کیوں ہے یہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو جو مغلز ہیں ان کو 2 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں گریٹر مغلز، اور ایک کو کہتے ہیں لیٹر مغلز، ٹھیک ہے۔ تو جو گریٹر مغلز ہیں ان میں 6 بڑے بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لیٹر مغلز ہیں یہ سارے پپٹ تھے، تو ان کی ترتیب اکثر وہ پوچھ لیتا ہے۔ تو آپ نے ایک ورڈ یاد رکھنا ہے، بھاجسا، BHAJSA۔ کیوں یاد رکھنا ہے جی؟ یہ وہ 6 بڑے مغل امپیررز ہیں جن کو گریٹر مغل میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اور ان کی ترتیب بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے جی بابر، ظہیر الدین بابر، پھر اس کے بعد ہمایوں، اس کے بعد اکبر دی گریٹ، اس کے بعد جہانگیر ہے جی، اس کے بعد شاہ جہان صاحب ہیں، اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ترتیب کیا ہے جی کہ بابر کے بیٹے ہمایوں تھے، ان کے بیٹے اکبر، ان کے بیٹے جہانگیر، جہانگیر سے شاہ جہاں، اور پھر اورنگزیب عالمگیر۔ ان کا ٹینیور بھی دیکھ لیں، شاید آپ کو یاد رہ جائے تو 26 سے لے کر 30 تک، 1530 تک جو ہے وہ بابر رہیں گے، اور پھر 1530 سے لے کر 1540 تک ہمایوں رہیں گے۔ پھر بیچ میں سوری ڈائنیسٹی آ جائے گی 15 سال کی، اور پھر یہ دوبارہ اسے اپنے تھرون کو ریگین کریں گے 55 میں، اور 56 تک یہ رہیں گے۔ اس کے بعد اکبر آ جائیں گے، یہ تو 56 سے لے کر یہ 65 تک رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جہانگیر صاحب ہیں، جہانگیر صاحب کا ٹینیور جو ہے وہ 1605 سے لے کر 1627 تک کا۔ پھر شاہ جہاں صاحب 58 تک، اور پھر یہ 58 سے 77 تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم باری باری روز کوشش کریں گے کہ ایک ایک کریکٹر کو ایکسپلور کریں، اور اس کے بارے میں کمیشن جو سوال پوچھتا ہے، ہم ٹپیکلی صرف وہی کی پوائنٹ سے ڈسکس کر رہے ہیں جو اکثر پوچھے گئے ہیں یا وہ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹے ٹیونڈ۔ تو ٹاپک کی ہیڈنگ دے دیں جی، ظہیر الدین بابر۔ ظہیر الدین بابر صاحب جی، تو سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ تو یہ ازبکستان جو سینٹرل ایشیا میں ہم نے ادھر اوپر بنایا تھا، ادھر 2 شہر ہیں جی، ایک ہے جی سمرقند، اور ایک ہے جی فرغانہ، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کے جو سب سے موسٹ ایڈوانس سٹیز تھے وہ یہی تھے، اور آپ کو پتہ ہے تیمور لنگڑا جو تھا، ٹھیک ہے، جو منگول تھا اور بڑی ان کی فتوحات ہیں، ان کا کیپٹل بھی یہی سمرقند تھا، اور فرغانہ بھی اس کے ساتھ کا علاقہ تھا۔
تو ازبکستان سے یہ بیسیکلی تھے، اور ان کے والد صاحب کا نام تھا جی عمر شیخ مرزا، ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ کا نام تھا جی کتلاغ نگار خانم، ٹھیک ہے۔ تو عمر شیخ مرزا صاحب جو تھے، یہ ان کا سلسلہ نسب تیمور لنگڑے سے ملتا تھا، ٹھیک ہے، منگول ہی تھے، اور ان کی والدہ جو تھیں ان کا بھی جو شجرہ نسب تھا وہ چنگیز خان سے ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو عمر شیخ مرزا صاحب تھے، یہ فرغانہ جو تھا، فرغانہ کی ریاست جو تھی، فرغانہ کی ایریا تھا، اس کے سربراہ تھے، وہاں کے بادشاہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو عمر شیخ مرزا صاحب اور کتال نگار خانم صاحب کے ہاں 1483 میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، اور ان کا نام جو ہے رکھا جاتا ہے جی ظہیر الدین بابر، ٹھیک ہے، ان کا نام ظہیر الدین بابر رکھا جاتا ہے۔ میں ذرا پینسل چینج کر لوں جی۔ تو 1483 میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام ظہیر الدین بابر رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر سٹوری آگے بڑھتی ہے جی، اور 1494 میں ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ لگ بھگ 11 سال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں 83 میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، 84 میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسے کنفرم بھی کر دینا ہے، زیادہ تر جو ہے نا کیز میں یہ دونوں آنسر ہی ویلڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کنفرم کر لینا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی اگر ہم 83 کے حساب سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سٹوری آگے بڑھتی ہے جی، تو ان کو جو ہے وہ اس ایریے کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، اور ان کے دل میں جی ایک خواہش اٹھتی ہے جی کہ چونکہ سمرقند جو تھا وہ انہی کے فادرز جو تھے، وہ تیمور صاحب کا کیپٹل تھا، تو ان کے دل میں ایک خواہش اٹھتی ہے جی کہ میں دوبارہ جو ہے وہ والا ایریا جو ہے، ادھر فرغانہ ادھر ہوتا ہے اور سمرقند ادھر، اسے دوبارہ میں فتح کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی اثناء میں یہ اٹیک کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو اسے کانکر کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ تو فرسٹ اٹیک جو کرتے ہیں یہ سمرقند پر، وہ کرتے ہیں جی 1496 میں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس اٹیک میں جو ہے یہ فیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے ریزسٹنس ہوتی ہے، یہ سارا منگولز کا ہی ایریا ہوتا ہے، منگول ہی ہوتے ہیں وہاں پہ، تو یہ ہار جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دوسری بار جو ہے واپس اٹیک کرتے ہیں سمرقند پر، ٹھیک ہے، اور کب کرتے ہیں جی؟ اگلے ہی سال 97 میں، اور اس ٹائم وہ جیت جاتے ہیں اور وہ سمرقند کو جو ہے وہ ود ہولڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ سمرقند میں آ جاتے ہیں تو پیچھے جو قندھار کا علاقہ ہوتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، اور ان کے کزنز جو ہیں وہ اس پر چڑھائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کزنز قندھار پر چڑھائی کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہے وہ اسے چھڑانے دوبارہ واپس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 98 میں اسے چھڑا بھی لیتے ہیں، لیکن پھر وہ ادھر آتے ہیں تو پیچھے سے سمرقند جو ہے اس پر دوبارہ منگول چڑھائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور تین دفعہ یہ سمرقند کو آزاد کرتے ہیں، 3 دفعہ یہ جو ہے وہ قندھار کو فتح کرتے ہیں، یعنی واپس لیتے ہیں۔ آخر کار 1501 میں کیا ہوتا ہے جی؟ سبحانی خان، ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا جی کہ کس کے حملے نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ سبحانی خان صاحب ایک منگول تھے جی، انہوں نے ان کو سمرقند سے بھی نکال دیا، اور جب یہ فرغانہ گئے وہاں سے، ٹھیک ہے، تو فرغانہ سے بھی ان کو باہر نکال دیا، تو یہ پھر نیچے کی طرف آ جائیں گے، یہ نیچے کی طرف آ جائیں گے اس طرف، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کچھ دیر جنگلوں میں رہے ہیں، کچھ تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ بچے تھے،
اور یہ 1504 تک جو ہے وہ انہوں نے کوارنٹائن گزارا ہے، ٹھیک ہے، ہائبرنیٹ رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ پلاننگ کرتے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اب ان کے اٹیکس آ جائیں گے جی۔ سب سے پہلے کابل کو جو ہے پھر اٹیک کر کے فتح کر لیا جی 1504 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ادھر رہے خیبر سے ہوتے ہوئے لاہور آئیں گے جی، لاہور کو فتح کریں گے۔ لاہور کو کس سال میں کیا جی؟ 1524 میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر لاہور سے آگے دلی کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دلی میں کیا نظام تھا؟ دلی میں اس وقت آپ کو پتہ ہے لودھیز تھے، ٹھیک ہے، اور ابراہیم لودھی صاحب جو ہیں وہ اس وقت لیڈرشپ میں تھے، لودھی ڈائنیسٹی ختم ہونے ہی والی تھی، تو ابراہیم لودھی کے نوبلز کے ساتھ بڑے مسئلے مسائل تھے، اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسئلہ جو ان کا چل رہا تھا وہ دولت خان صاحب سے تھا۔ تو دولت خان جو تھا انہوں نے کہا جی کہ چونکہ یہ منگول ہیں تو یہ آئیں گے تو یہ جیتیں گے تو یہ واپس چلے جائیں گے، لیکن ان کا پلان کچھ اور تھا۔ دولت خان صاحب کا ایک نام تھا، اور دوسرا نام جو پوچھا جاتا ہے وہ تھا رانا سنگا۔ رانا سنگا یہ میواڑی تھے، اور جو ہم نے ادھر راجستھان بنایا ہے، یہ راجستھان بنایا تھا، تو یہاں کی لیڈرشپ ان کے پاس تھی۔ اچھا، دلی سے لاہور کی طرف آتے ہوئے نا، دلی سے 80 کلومیٹر دور ایک ایریا ہے، ایک میدان ہے، ایک رن ہے، اسے کہتے ہیں پانی پت، ٹھیک ہے۔ پانی پت کا علاقہ ہے، پانی پت کا میدان ہے، تو یہاں پر جنگیں وغیرہ اکثر ہوتی ہیں۔ آپ نے پانی پت کو بارے میں پڑھا بھی ہوگا، اور ایک فلم تھی وہ بھی دیکھی ہوگی، پانی پت۔ تو ہوتا یہ ہے جی کہ پھر یہ دلی پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں 1526 میں، ٹھیک ہے، اور ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے، اور بابر کے ساتھ سانگا بھی موجود ہوتے ہیں، رانا سانگا، ٹھیک ہے۔ تو لودھی صاحب جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں، اور یہ دلی پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جیت جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے جی کہ چونکہ رانا سنگا یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لوٹے پوٹے گا، واپس چلا جائے گا، ابراہیم لودھی کو سبق سکھائے گا، اسے شاید قتل بھی کر دے، یہ قتل ہو بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مارے جاتے ہیں اسی بیٹل میں، پانی پت کی لڑائی میں، پانی پت فرسٹ بیٹل، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا جی، بابر جو ہے وہ اپنے لیے بادشاہ کا ٹائٹل استعمال کرتا ہے، اور جو اپنی سلطنت کا جو ہے وہ اعلان کر دیتا ہے، مغل امپائر کی بنیاد رکھ دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے جی؟ جب وہ اعلان کر دیتا ہے تو رانا سنگا نے تو سوچا تھا کہ یہ واپس چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اب پھر کچھ اور فتوحات ہیں، ٹھیک ہے۔ 1526 میں اس نے مغل امپائر کی اناؤنسمنٹ کر دیا، کچھ جنگیں ہوں گی۔ سب سے پہلے بیٹل آف خانوا ہوگی، خانوا کا ایریا ہے راجستھان کی طرف ہی، تو یہ کس کے درمیان میں ہوگی جی؟ بابر ورسز رانا سانگا، ٹھیک ہے، رانا سانگا جو ہے ان دونوں کے درمیان میں ہوگی، تو رانا سانگا جو ہے اس میں ہار جائے گا، بابر پھر جیت جائے گا۔ یہ کب ہوئی ہے جی؟ کس سال میں؟ 1527 میں، اگلے ہی سال۔ پھر اس سے اگلے ہی سال ایک اور بیٹل ہوگی جی، بیٹل آف چندری، تو یہ جو ہے کس کے درمیان میں ہوگی جی؟ بابر کے درمیان اور مدنی راؤ کے درمیان۔ مدنی راؤ ایک بڑا لیڈر تھا اس وقت کا، تو مدنی راؤ صاحب لوز کر جائیں گے جی، یہ ہوئی ہے جی 1528 میں، ٹھیک ہے۔ تیسری بیٹل جو ہے وہ لودھیز کے کچھ باقیات تھے، وہ ہوئی ہے گھاگرا میں، اور یہ ہوئی ہے 1529 میں ہوئی ہے۔ تو اس میں بابر اور ابراہیم لودھی کے ایک بھائی تھے جو ادھر اوپر بنگال کی طرف تھے، ساؤتھ انڈیا کی طرف سے، ان کا نام تھا محمود خان لودھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ایک فوج لے کر حملہ کرتے ہیں جی کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا اور ہندوستان کی گدی لے لوں گا، لیکن جو بابر صاحب ہیں وہ جیت جاتے ہیں،
اور یہ پھر سے ہار جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ تینوں جو ہیں. اس کے بعد ان کی موت کے واقعات ہیں جی. ڈیتھ ان کی کب ہوئی ہے؟ تو ڈیتھ ان کی ہوئی ہے 30 میں سوری. ٹھیک ہے، اگلے سال یہ فوت ہو گئے ہیں. 5 سال انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کا تخت سنبھالا ہے. اور ان کے مرنے کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے جی. اکثر پڑھایا بھی جاتا ہے کہ ان کے بیٹے سے جی ہمایوں، اور وہ بہت بیمار ہو گئے. تو انہوں نے اوپر جو ہے وہ قندھار میں اپنے مرشد سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی جگہ پر اب آپ کو جو ہے وہ قضا دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، کفارہ دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے میری جان سے علاوہ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے میں اپنی جان سے بھی عزیز رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ میں مر جاؤں اور یہ ٹھیک ہو جائے. تو کہتے ہیں جی کہ وہ آہستہ آہستہ ہمایوں جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے آہستہ آہستہ، اور بابر جو تھے وہ فوت ہو گئے. جیسے وہ فوت ہوئے ہمایوں بالکل ٹھیک ہو گئے. پھر اس کے بعد 31 میں وہ تھرون سنبھال لیں گے اور سارا کچھ. ان کا جو مقبرہ ہے وہ کابل میں ہے. یہ پہلے آخری مغل اکلوتے مغل حکمران تھے جو کابل میں دفن ہیں، انڈیا میں نہیں. باقی سارے میں جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں، لیکن یہ انڈیا میں نہیں ہے، یہ کابل میں دفن ہے. ان کے بالا سگار فورٹ کچھ کی تصنیف وہ بھی ہیں. تو ایک فورٹ انہوں نے بنایا تھا جی، بالا حصار فورٹ. تو یہ کہاں ہے جی؟ یہ پشاور میں ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ انہوں نے بنایا تھا. دوسرا بابری مسجد. تو بابری مسجد یہ یو پی میں ہے. ٹھیک ہے، اتر پردیش میں ایودھیا ڈسٹرکٹ ہے جہاں بھی رام مندر بنا رہی ہے. بابری مسجد جو ہے وہ ادھر بنائی انہوں نے. اس کے بعد ہاں ان کی کتاب بھی ہے تذکرہ بابری یا پھر بابر نامہ. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ ایک آٹو بایوگرافی ہے. ٹھیک ہے ان کی. اور یہ کس زبان میں ہے جی؟ یہ ترکش زبان میں ہے. تو نے خود ہی لکھی. اور ترکش زبان کا کون سا لہجہ ہے جی؟ چغتائی. یہ جو چغتائی لہجہ، یہ جو چغتائی لیب ہے آج کل، یہ آپ کو پتہ ہوگا چغتائی لیب کا. تو چغتائی اصل میں ایک ترکش زبان کا لہجے کا نام ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ اس کے بارے میں بھی ایک بار سوال پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ کس لہجے میں ترک زبان کی کس لہجے میں لکھی گئی جی تذکرہ بابری؟ تو چغتائی لہجے میں لکھی گئی. ٹھیک ہے. سو دس واز اباؤٹ ظہیر الدین بابر. ٹھیک ہے، تو ایک بار ہم ریویژن کر لیتے ہیں. مغل امپائر ہم نے پڑھنا ہے جی اب سے، آج سے 1526 سے 57 تک ہی رہے گا، 1857 تک. تو اس کو 2 حصوں میں پڑھا جاتا ہے، ایک گریٹر مغل اور لیٹر مغل. اور گریٹر مغل میں 6 بادشاہ ہیں، اور یہ جو 6 بادشاہ ہیں ان کا بھج سا آپ نے یاد رکھنا ہے. بھج سا یہی ترتیب ہے. ایک دوسرے کے یہ بیٹے ہیں، بیٹوں کی سلسلہ ہے. پہلے بابر ہے، پھر ہمایوں، پھر اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب عالمگیر. ظہیر الدین بابر ہم نے آج پڑھنے ہیں. تو یہ ازبکستان جو تھا ایک علاقہ، وہاں کے فرغانہ سے اس کا تعلق تھا. فرغانہ میں ان کے والد عمر شیخ مرزا صاحب جو تیمور لنگڑی کی نسل سے تھے، وہ وہاں کے حکمران تھے. اور کہ طاق نگار خانم جو تھی، وہ جو چنگیز خان کی لڑی میں سے تھی، وہ ان کی والدہ تھی. ان کے ہاں 1483 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے ظہیر الدین بابر صاحب کی. پھر 1494 میں ان کے باپ مر گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا گیا. انہوں نے چاہا جی کہ میں سمرقند کو فتح کر لوں. سمرقند اس وقت اب ایڈوانس سٹی تھا. ٹھیک ہے، تیمور لنگڑے کا کیپٹل بھی رہا تھا، اس وجہ سے بھی انہوں نے فرسٹ اٹیک کیا جی 1496 میں، لیکن یہ ناکام رہے. اور پھر انہوں نے سیکنڈ اٹیک کیا اگلے سال 97 میں. پھر انہوں نے سمرقند فتح کر لیا. جب یہ سمرقند میں چلے گئے تو پیچھے جو قندھار تھا وہ خالی ہو گیا، تو ان کے کزنز نے اس پہ قبضہ کر لیا. پھر 98 میں اسے چھڑایا. جب وہ ادھر آئے تو پھر سمرقند کو قبضہ کر لیا منگولوں نے. یہ سلسلہ 3-4 بار چلتا رہا. کہا جاتا ہے کہ جی 3 بار اس نے سمرقند کو فتح کیا اور 3 بار قندھار کو. تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ 1501 میں سبحانی خان نام ایک منگول تھا، انہوں نے اسے سمرقند اور
فرغانہ سے رگھیڑ کے جو ہے وہ باہر نکال دیا. پھر 1501 سے 1504 تک یہ ہیبرنیٹ رہے ہیں, یہ الگ رہے ہیں, کوارنٹائن رہے ہیں. تو انہوں نے پلان کیا ہے. پھر 1514 میں یہ نیچے کی طرف کابل کی طرف آ گئے ہیں اور 1504 میں کابل کو فتح کر لیا ہے. پھر درہ خیبر سے ہوتے ہوئے یہ لاہور آئے ہیں اور 1524 میں اس پر قبضہ کر لیا. اور پھر دلی پہ 1526 میں پانی پت کی فرسٹ بیٹل جیت کے ابراہیم لودھی سے رانا سانگا سمیت انہوں نے اپنا تھرون وہاں پہ لگا لیا. کون کون سے 2 نام تھے؟ دولت خان نے انہیں انوائٹ کیا تھا, رانا سانگا میواڑی جو تھے انہوں نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو یہ جیت گئے جی. تو انہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اپنے ساتھ بادشاہ کا ٹائٹل لگا دیا. 1526 میں ان کا تھرون آ گیا جی. اس کے بعد 27, 28, 29 اور 30 چاروں سال یہ تینوں سال انہوں نے جنگ لڑی ہے. خانوا ہے, چندری ہے اور گھاگرا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بیٹلز لڑی ہیں کن کن کے خلاف؟ پہلی رانا سانگا کے خلاف, وہ بھی جیت گئے. پھر مدنی راؤ کے ساتھ وہ بھی جیت گئے. پھر محمود خان لودھی کے ساتھ وہ بھی جیت گئے. 5 سال ہے اور 30 میں یہ فوت ہو گئے. ان کے مرشد نے کہا تھا کفارہ دینا ہے ہمایوں کا, تو یہ خود فوت ہو گئے, تو وہ ٹھیک ہو گئے. کابل میں دفن ہے, انڈیا میں نہیں ہے, باقی سارے انڈیا میں مغل جو بادشاہ تھے. بالا حصار فورٹ پشاور میں بنایا, بابری مسجد ایودھیا میں بنائی. تذکرہ بابری یا بابر نامہ ان کی کتاب ہے, آٹو بایوگرافی ہے, ترکش زبان میں ہے, چغتائی لہجہ میں لکھی گئی ہے. یہی کویشچنس تھے جن کے بارے میں موسٹلی پوچھے جاتے ہیں. اسے اپنے نوٹس میں شامل کریں اور انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی کو ضرور آپ آگے سکھائیں. کسی کو سکھائیں گے پھر ہی آپ کو یاد رہے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں.